اس دنیا میں انسان کا دل سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی چیز کو پورے دل سے چاہو اور اگر آپ کی چاہت میں سچائی ہے تو آپ اسے حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ اور لا آف اٹریکشن بھی تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم اپنے دل سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اب ہر کسی کے دل میں کامیابی کی، ایک اچھی اور خوشحال زندگی کی چاہت ہوتی ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے دکھی ہونا چاہے گا۔ جس کا دل چاہے گا کہ اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی وہ رہتا تو دکھی ہی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے دل سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، نام، عزت، شہرت۔ بھلا اس دنیا میں ایسا کون سا انسان ہوگا جو دل سے ناکام ہونا چاہے گا، غریب ہونا چاہے گا؟ تو پھر کیا یہ بات ہی غلط ہے کہ سچے دل سے آپ جس چیز کی چاہت کرو گے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی؟ یا پھر کوئی اور بات ہے، ہمارے اندر ہی کوئی کمی، کوئی غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر پاتے؟ تو کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو وہ طریقہ، وہ وظیفہ مل جائے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے دل سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیں۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دکھ اور تکلیفوں نے اس کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا ہے اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ ان دکھوں اور پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے۔ سوچ جتن کر کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم کسی بابا جی کے پاس، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کی خدمت کرو، ان سے اپنی مشکل کا حل پوچھو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ ضرور بتائیں گے۔ اس آدمی نے سوچا، جہاں اتنی کوشش کی ہے یہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے دوست نے جس بابا جی کے بارے میں بتایا تھا وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے ہی لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے بابا جی کے پاس جاتے اور اپنی مشکل بیان کرتے۔ بابا جی ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں کوئی وظیفہ بھی بتاتے۔ وہ آدمی بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی باری آنے پر اس نے بابا جی کو بتایا کہ بابا جی، میں اپنی زندگی سے بہت دکھی اور پریشان ہوں۔ میں نے ان مشکلوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، ہر طریقہ آزمایا، لیکن یکایک ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہی جا رہی ہے۔ پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی راہ دکھائیں گے، مجھے کوئی راستہ بتائیں گے کہ مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو بہت ہی پریشان اور دکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس طرح میں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کے چہرے پر امید نظر آئی۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طریقے سے میرے دکھ ختم ہو جائیں۔ بابا جی نے کہا، پھر سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب جب تم نے یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا ہے تو راستے میں تم نے دل ہی دل میں یہ کہتے جانا ہے کہ میں سکھی ہوں۔ بار بار تم نے اپنے دل میں یہی دہرانا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، میں سکھی ہوں۔
اور یہ وظیفہ تم نے 3 دن تک کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے، یہ صرف دل ہی دل میں دہرانا ہے، منہ سے نہیں بولنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ بابا جی بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں یہ آسانی سے کر لوں گا، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے میرے دکھ درد دور ہو جائیں گے صرف یہ بولنے سے؟ بابا جی مسکرائے اور کہا، جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا۔ جب وہ چل پڑا تو بابا جی نے آواز دے کر بلایا، دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم یہ وظیفہ کرو تو اس دوران تمہارے دل میں بندر نہیں آنا چاہیے۔ بندر کا خیال آ گیا تو یہ وظیفہ بیکار چلا جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ بابا جی مجھے تو آج تک بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب کیسے آئے گا؟ آپ فکر ہی نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کر رہا تھا کہ میں سکھی ہوں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کے دل میں بندر کا خیال آیا اور چلا گیا۔ لیکن وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک تو مجھے بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب اچانک کیسے آ گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب وہ بے دھیانی میں چلتے چلتے بندر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو اس نے اپنا وظیفہ دوبارہ کرنا شروع کر دیا، میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ تھوڑا آگے جا کر اس کی نظر اوپر کوٹھی پر پڑی تو اسے درخت کی ٹہنیوں پر جھولتا ہوا بندر نظر آ گیا، اور پھر سے اس کے دل میں بندر کا خیال آنے لگا۔ اب وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا۔ وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنا چاہتا تھا، بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یہی جدوجہد کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچا تو گھر کے باہر ایک آدمی بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب تو وہ آدمی سچ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کا وظیفہ ہے کہ آج تک تو مجھے بندر کا خیال نہیں آیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح سویرے اٹھ کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ جب سے آپ نے مجھے بندر کے بارے میں نہ سوچنے کا کہا ہے، اس وقت سے مجھے ہر طرف سے بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ میرے دل میں بندر کا خیال آتا ہی جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے مجھے درخت پر لٹکتا ہوا بندر نظر آ رہا ہے، اور جب کل میں آیا تھا تو مجھے کوئی بندر نظر نہیں آیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے۔ جب تم کل مجھے ملنے آئے تھے تو انہی درختوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے، لیکن کل تمہیں یہ نظر نہیں آئے۔ تمہارا دھیان ان کی طرف نہیں گیا کیونکہ تب تمہارے دھیان میں تمہارے دکھ تھے، پریشانیاں تھیں۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی چیز ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑنے لگتی ہے۔ اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ جس سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر بہت پہلے سے جڑی ہوتی ہے، اور ہم جتنا بھی چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہوں، لیکن کہیں اندر ہمارے دل میں دکھ سمائے ہوتے ہیں۔ ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ان سے ہماری جان نہیں چھٹے گی، میرے حالات نہیں بدلنے والے، اس لیے اپنی زبان سے یہ بار بار بولنے سے کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، ہم سکھی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک یہ بات ہمارے دل میں نہیں سمائے گی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے اندر دل میں کیسے سمائے گی؟ تو بابا جی نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کرو، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ جب تک اپنے دکھوں کو دور کرنے کا سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چپکے رہیں گے، اور جس دن تم ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو گے وہ دکھ تمہاری زندگی سے غائب ہونے لگیں گے۔ اگر تم ان کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ نوشی، شراب پینا یا کوئی اور بری عادت، تو وہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آج سے سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن شام ہونے تک وہ کئی سگریٹ پی چکے ہوتے ہیں، وہ انہیں چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اسے پورا ہی نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم اس کی اہمیت کو، اس کی طاقت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اگر سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، سوچتے رہیں گے کہ چھوڑ دوں گا، اب نہیں پیوں گا، طلب ہو رہی ہے اب نہیں پیوں گا، ہم جتنا کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں گے ہمارا دل اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا۔ ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بنا لڑے، بنا اس چیز کے بارے میں سوچے گزر جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو جس چیز کو بھی ہم حاصل کرنا چاہیں گے اسے اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایک بار وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر ہمیں اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹوٹی پھوٹی کشتی اور ایک سمندر دیکھا تھا، ٹوٹی پھوٹی کشتی اور ایک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔